رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے، اور میرا محبت اور خلوص سے بھرا سلام تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور ہم اثر لوگوں کو پہنچے۔ آج ایک چھوٹا سا ہم سلسلہ ڈسکس کریں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تو انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آ کے جب کہا زملونی، مجھے اوڑھنی اوڑھا دو، اور اس کے بعد کے واقعات جو بھی ہوئے اس سے پہلے انہوں نے جو انتہائی قیمتی کلمات کہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میری اپنی فیلنگ کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بنیاد ہے جو صرف اسلام کے بارے میں اس کی وضاحت نہیں کرتی کہ اسلام ہوگا کیا اس وقت، ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سچ اے وائز ویمن شی واز، اور اول تو تمام امہات المومنین جو تھی اپنی اپنی جگہ پہ وزڈم کی انتہا پہ تھیں۔ ان کا اپنا اپنا دائرہ کار تھا، اپنے اپنے لوگ تھے، اپنے اپنے معاملات تھے۔ انہوں نے پہلا جو لفظ کہا ان کو تسلی تشفی دینے کے لیے، اٹ واز ناٹ سم تھنگ نارمل، کہ بھئی ایک دم ایک آدمی، ایک ایسی قوت آپ کو آواز دیتی ہے جو آپ کو پہلے دکھائی نہیں دے رہی، پھر اس کے بعد وہ آپ کو فورس کرتی ہے کہ یہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان۔ تو یہ جو ہے عمومی حالات میں انسان تنہائی میں بیٹھا ہو تو کوئی ہلکی سی چیز بھی گرے تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری بنی نوع انسان کی حیات اور ان کے معاملات اور ان کی بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا تھا، اور قیامت تک کے لیے وہ فیصلہ ہونا تھا۔ یہ اس اقرا نے یہ فیصلہ کرنا تھا، تو وہ ظاہر ہے ایک بوجھ تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ کیفیت جب انہوں نے بتائی اور جب اس کے سلسلے میں وہ آگے چلے تو ایک انتہائی، مطلب جیسے کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں آدمی تو وہ فوری طور پہ کہتا ہے ناٹ ایٹ آل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کبھی اس طرح نہیں چھوڑے گا اس میں آپ کسی جگہ پہ آ کے اسٹرک اپ ہو جائیں یا کچھ، میں وہ الفاظ نہیں سمجھ پا رہا جو ان کا اصل حق ہے، ان کا اصل مفہوم ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ پچھلا میں نے کس وقت کیا تھا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، تو اس وقت یہ مس ہو گیا تھا، اور یہ جو انہوں نے اس وقت بات کی تھی، کچھ تو اس وقت معاملات بھی ایسے تھے کہ اس کو بریف رکھنا مقصود تھا اور کافی طویل سبجیکٹ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری پہلی ماں،
وہ ارشاد فرما رہی ہیں، آپ اپنے خاندان کے ساتھ بہترین حسن سلوک میں ہیں۔ خاندان کیا ہے؟ فرسٹ فیملی، اور اس کے بعد وہ جتنے بھی سراؤنڈنگ کینز اینڈ کتھ ہوتے ہیں یا فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ مختلف رشتے ہیں، مختلف ناطے ہیں، ان سب کو بیلنس میں رکھنے والا انسان ایک رسول ہی ہوگا، اور وہ اللہ کا منتخب کردہ ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں رب ذوالجلال ان کو سائڈ لائن کر دیں یا کسی طریقے سے اس مقام پہ نہ لائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ اس کو ذرا غور کیجیے گا، یہ وہ سارے اصول بنتے ہیں، اور وہ بیان فرما رہی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ جس طرح کسی نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیسے تھے، یعنی ان کا حسن سلوک کیا تھا، ان کا رویہ کیسا تھا۔ ظاہر ہے یہ رویہ تو باہر کے معاملات سے تو نہیں تھا نا، باہر تو سب لوگ جانتے تھے جو کچھ بھی تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان انسٹنٹینیسلی ایک دم اس سوال کے لیے تیار ہو جس کی بنیاد ہی اگلی سینچریز کے لیے رکھنی ہو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یقینی طور پہ القاء ہوا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھا۔ اسی طرح انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ اپنی فیملی کے لیے بہت بہترین ہیں یا رسول اللہ، یعنی یہ اس وقت شاید انہوں نے نہ کہا، میں I'm sorry for that، میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتا، کوئی کم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انفارچونیٹلی میں یہ یخزی کا اس کا میں ڈکشنری اپنی نہیں دیکھ سکا۔ میرے پاس ایک بہت قدیم ڈکشنری پڑی ہوئی ہے جو ایون سے ان 76 جب میں نے خریدی تو اس کے بعد میں اس کو تلاش کرتا رہا کہ میرے پاس سے ایک یہاں پاکستان میں رکھنے کے لیے ہو جائے، ایک وہاں پہ، اور جب میں ٹریول کرتا تھا تو اس کو میں ساتھ ہی رکھتا تھا۔ یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے اور کسی امریکن فرم کی پرنٹ کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے کہی، اور جب بھی آپ بولتے ہیں تو آپ سچ بولتے ہیں، سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے کلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو سچ سے ہم دوسری طرف لے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو ضرورت مند دیکھتے ہیں تو اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کپڑوں سے محتاج ہے، بے لباسی کی کیفیت ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک ان کے لیے مناسب بندوبست نہ کر دیں۔ اور اس کے بعد ہے آپ ایک بے حد عظیم مہمان نواز ہستی ہیں، آپ خلق سے بھرے ہوئے وہ انسان ہیں جس کے پاس کوئی مہمان آ گیا تو جب وہ اٹھ کے جائے گا تو وہ مدتوں اس مہمان نوازی کے ثمرات کا ذکر کرتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔
یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب 15 سال انہوں نے ان کے ساتھ اسپینڈ کیے تھے. 15 سال شادی کو ہو چکے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی، اور اس کے بعد وہ پھر نوفل کے پاس ان کو لے کر گئیں. لیکن ورقہ بن نوفل سے پہلے انہوں نے ان کو مکمل طور پہ ایک لحاظ سے ایک ایسی وٹنس دے دی جو مائل سٹون ہے ہمارے جتنے بھی بات کے رولز آپ دیکھ لیں، ریگولیشنز دیکھ لیں، جو کچھ آیا، تو کیا یہ کسی انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کی طرف سے ہے تو کیا ہے، اور اگر یہ انسان کو کہیں نہ کہیں سے ذہن میں ڈال دیا گیا یا اس کی آؤٹ لک پہلے سے بنا دی گئی کہ اس کو اب یہ سمجھنے کے لیے یہ خطوط ہیں جن پہ اس نے سمجھنا ہے ان کو، اور there will be a time جب وٹنس کرنا ہے. تو یہ ہے پہلی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ ہے پہلی شہادت. اور دیکھیں، شہادت سے مراد گواہی کے میننگ میں لے رہا ہوں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک کسی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ اتنے فراخ دل ہیں تو اس کو کس طرح الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہ کرنا جانتے ہی نہیں ہیں سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا اس میں آتا ہے، لا کے جو عربی میں لفظ ہے اس کا میننگ ہے نو، کہ وہ جب رد کفر کرتے ہیں وہ اس وقت صرف لا کہتے ہیں، باقی کسی چیز میں ان کے پاس لا کا کوئی عنصر نہیں. جزاکم اللہ خیر. آج میں کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں اس پہ، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال ذہن میں آیا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں. اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں نازل فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی اس میں شامل رکھے. دعا میں میرے لیے جگہ رکھے گا. میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اور اس کے ساتھ اجازت. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.